بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب المعجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معجزات والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے، جس وجہ سے حضرت علی نماز عصر نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سورج غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع بھی ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کرنے اور ان کا زہد و ورع، ان کی تعلیمات اور ان کی شورۂ آفاق کتاب، جس کو لوگ انسائیکلوپیڈیا تصوف کا کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں حضرت خواجہ نظام پاک نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب جس کو کوئی مرشد نہ ملے کامل، یہ کتاب ان کی پڑھ لے تو وہ مرشد کامل کا کام دیتی ہے۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا جو یہ کتاب پڑھ لے صدق نیت سے، اس کو کسی اور کتاب کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے وجود سے جب یہ شہر لاہور جو تھا، ان کے شہر لاہور کی سرزمین نے ان کے قدم کو بوسے دیے تو یہ شہروں کا قطب الارشاد بن گیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یہ جہاں جہاں ان کے قدم لگتے ہیں، جہاں ان کا وجود ہوتا ہے، ان کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو بھی جو ہے وہ ایک عظمت عطا کر دیتے ہیں اور برکات وہاں پہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے، بہت مشہور ایک کتاب ہے الارشاد، شیخ مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے بزرگ تھے، جن کے مریدین امریکہ اور دیگر ممالک میں، یورپ میں، ان کا ویسٹ میں بہت کام تھا۔ حضرت مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد اپنی انگریزی میں ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست، اس میں انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آتے تھے، وہ تو کہتے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ دعا کریں اللہ ہم پہ عذاب نازل کرے، ہمیں تباہ کر دے۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو بتا دیں کہ ہم ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ انت فیہم کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں، میں اپنے جو اسکالر آ جائیں ان سے اس کی ڈیٹیل پوچھوں گا۔ تو جب تک آپ کا وجود پاک وہاں پہ موجود ہے، ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو پہلی قوموں پہ، پہلی امتوں پہ عذاب آئے تھے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پاک کے بعد پھر اتنا بڑا عذاب اس دنیا میں نہیں آیا۔ تو مظفر عزیق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ جو اولیاء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں روحانی۔ اولیاء کرام بھی جہاں پہ ہوتے ہیں، ان کا جو وجود ہوتا ہے وہ رحمت کا صاحبان ہوتا ہے، ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے، اور بے شمار مصائب و علام ان کے وجود کی، ان کے موجود ہونے کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لاہور شہر کے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے، وہ ایک دفعہ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں علی اجویری نہ ہو تو شام سے پہلے یہ شہر جو ہے غرق ہو جاتا۔ یہ ان کے وجود کی برکت ہے۔ اور پھر ہمارے لیے اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما دیں کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل، کامل آراں رہنما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کشف المحجوب اور اصلاح معاشرہ۔ تو تصوف کا تو بنیادی حضرت داتا گنج بخش کی ساری کشف المحجوب کا اگر خلاصہ ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو تصوف تو نام ہی حسن اخلاق کا ہے۔
اخلاق سنوارنے کا نام تصوف ہے۔ تصوف وہ شے ہے جو لوگوں کی فکر کو بھی بدلتی ہے، ان کی نظر کو بھی بدلتی ہے، ان کے قلوب کو بدلتی ہے، ان کے اذہان کو بدلتی ہے، ان کی سوچوں کو بدلتی ہے، ان کے دلوں کو بدلتی ہے، ان کی راتوں کو بدلتی ہے، ان کی صبح بدل جاتی ہے، ان کی شامیں بدل جاتی ہیں، ان کے قدم جا رہے ہوتے ہیں کوئے صنم کی طرف اور پھر وہ سوئے حرم چل پڑتے ہیں۔ وہ دلوں کی جو اجڑی بستیاں تھیں وہ انہوں نے آباد کی۔ ہم کہیں، میرے اسکالر کہیں تو لوگ کہیں یہ عقیدت سے بات کرتے ہیں، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہ جا کے پڑھ لے، پریچنگ آف اسلام کو پڑھ لے۔ اگر اس کو نہیں پڑھنا تو سعدیہ دہلوی کی کتاب جو اس نے لکھی صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام، اس کا دباچہ لکھا خوشونت سنگھ نے، اور بڑے زور شور سے اس نے کہا کہ یہ اتہام اور الزام ہے کہ جو یہاں کے مسلمان حکمران تھے انہوں نے زبردستی لوگوں کو شاید مسلمان کیا تھا۔ اس نے کہا یہ غلط بات ہے، یہاں بر صغیر کے لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کرنے میں علی حجویری داتا گنج بخش کا کمال ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا کمال ہے، یہ صوفیاء کی تعلیمات تھیں۔ اور کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے، اس کو آدمی پڑھتا چلا جائے تو یہ کتاب نہیں پڑھ رہی، یہ اس آدمی پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کشف المحجوب۔ اور جب کشف المحجوب کسی پہ طاری ہوتی ہے تو سارے حجابات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب حجابات اٹھتے ہیں تو پھر انوار الہیہ اس کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے کچھ اشارات اس طرح کے کیے ہیں جس کا میں نے خلاصہ یہ کیا، وہ اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ریا بالاحوال، ریا سے بہت زیادہ مذمت آپ نے کیا ہے، اور اخلاص پہ بڑا زور دیا۔ اخلاص، یہ دو چیزیں وہاں توحید کے بعد جو میں نے امپورٹنٹ دیکھی ہیں، ریا بالاحوال، ریا بالاقوال، ریا بالاعمال، ریا بالاصحاب، ان سب چیزوں سے جتنی ریا کی قسمیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ جب آدمی اس سے بچ جاتا ہے، آپ کے شیخ مکرم جو تھے حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گئے، آپ بھی ساتھ تھے، بارش بہت تیز ہوئی، کیچڑ بہت تھا، سب لوگ گزر رہے تھے، پاؤں بھر رہے تھے کیچڑ سے، کپڑے بھر رہے تھے۔ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے بھی سلامت، جوتے بھی سلامت، کوئی کیچڑ نہیں لگا۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، ہمارے سب کے جو جوتے لگ گئے، وہ جو جوتوں کے ساتھ کیچڑ لگ گیا، آپ کے محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا میں نے مکمل طور پر اپنی ذات رکھی نہیں، اللہ کے سپرد کر دی ہے، اللہ کی رضا کے سپرد کر دی، اپنی ساری خواہشیں سب کچھ اللہ کے سپرد کر دی، پھر اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کشف المحجوب اور اصلاح معاشرہ، آج کشف المحجوب، صاحب کشف المحجوب کی برکت ہے کہ ہم کلمہ گو بن گئے، ورنہ پتہ نہیں ہمارے نام کیا ہوتے۔ یہ بر صغیر میں صوفیاء کرام محسن ہیں، اسلام ہے محسن ہے اس ملت کے، اس یہاں کے رہنے والے لوگوں کے، اور یہ پاکستان بھی انہی کی دعاؤں کا ثمر، ان کے وجود کا ثمر ہے کہ آج ہم آزاد مملکت میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ میں گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب، اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بڑے صوفی آدمی ہیں۔ ان کے ساتھ بزرگ نعت خوان الحاج اختر حسین قریشی آج ہم منقبت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سنیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب سید صاحب سے، انہوں نے کشف المحجوب پہ شاہ جی نے بڑا کام کیا، لوگوں کو رہنمائیاں دی، لوگوں سے کام کروائے بھی انہوں نے، بعد میں لوگوں نے اپنے نام سے وہ گھڑ لیے۔ تو یہ تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا یہ داتا صاحب کے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہوتا رہا، ان کی بھی کئی کتابیں لوگوں نے اپنے نام سے چھپوا لی تھی، اس طرح شاہ جی کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہاتھ ہوئے۔ جی ڈاکٹر سید قمر صاحب، کشف المحجوب اصلاح معاشرہ کے لیے ایک بہترین کیا اس کو کہنے نصاب ہے؟ جی غازی صاحب، ویسے تو بہت سارے جو صوفی ہیں ان کے ملفوظات اور ان کی جو ذوات عالیہ کی تربیت ہے وہ ہر معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ کشف المحجوب، اس سے پہلے بھی تصوف کی کتابیں لکھی گئیں اور بہت سے اہل علم لوگ گفتگو کرتے ہوئے اپنے اپنے انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ کشف المحجوب پہ بین الاقوامی سطح پر بہت سا علمی کام ہوا ہے، جی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں بہت سی زبانوں میں کام ہوا ہے۔ ایران والوں نے خاص طور پہ کام کیا ہے، ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر خاص ہے ٹھیک علمی سطح پر۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب مرتب فرمائی ہے اس میں بہت سے پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ ایک ہے احوال شخصیت اور ایک ہے احوال صفات۔ دو باتیں ہیں کہ تعلیمات کے لیے ضروری ہے کہ معلم کی شخصیت کا اثر مسترشد پر موجود ہو۔ مرشد ہے نا، وہ بات سکھاتا ہے،
اور مسترشد جو بات سیکھتا ہے یعنی مرید۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ یہ ابتدائی گفتگو ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کشف المحجوب دراصل کتاب و سنت سے مستنبط اور ماخوذ کتاب ہے، اور حقیقت میں قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پہلے اپنے اندر اتارا، پھر اس پہ غور کیا، قرآن کے لفظوں پہ غور نہیں کیا، قرآن کے لفظوں کو، اس کے معنی کو، اس کی حقیقت کو اپنے وجود میں اتارا، اور پھر اپنی ذات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی حقیقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کرنے کے بعد اس کے نور کو عام کیا ہے۔ تصوف پہ آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی۔ آج کل ایک بہت رواج چل نکلا، ایک صاحب ہیں وہ بیچارے عربی نہیں جانتے، فارسی نہیں جانتے، 22 کتابیں لکھی، خود ہی مکتوبات لکھ لیے، خود ہی مکاتیب لکھ لیے، خود ہی ملفوظات لکھ لیے، اور آپ جانتے ہیں کرامت ایسی بیان کرتے ہیں کہ ہم ساحل سمندر پہ پھر رہے تھے، جاہل صوفی ہر دور کے، مکار صوفی، کہ ہم ساحل سمندر پہ پھر رہے تھے تو فلاں فلاں قوم کے برہنہ لوگ تھے، ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسی تصوف کی کتابیں، وہ ایک آدمی کو میں نے کہا تم نے فلاں کی کتاب جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے پڑھی، وہ بڑی سطحی کتاب ہے، تو کہنے لگا نہیں وہ ولی اللہ ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے وہ گرم کرتا ہے وہ جو ہے چھری اور وہ زبان پہ لگاتا ہے تو لہٰذا ثابت ہوا ولی اللہ ہے، جو یہ ٹرک استعمال کرے۔ یہ تو استدراجی کیفیتیں ہیں، ہندو یہ کر لیتے ہیں، یہ جو عملیات، اصل بات ہے روحانیت اسلامی، روحانیت حقیقی، روحانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ شخصیت کے اندر تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ ابتدا آپ نے فقر و علم جو ہے یہ اصل میں انسان کی ایمانی قوت کے دو محافظ ہیں۔ فقر اور علم نہ ہو تو ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر آپ 6 7ویں باب سے شخصیات کا تذکرہ لے کے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ائمہ اہل بیت، اور اس میں خلفاء راشدین کا ذکر۔ تو چونکہ آپ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں نا، اس پہلو سے ہم بات کرتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا نظام باطنی، اسلام کا نظام معاشرہ اور اسلام کا نظام سیاست ہمارے معاشرے میں جو آج بگاڑ ہے، چونکہ آپ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ بگاڑ کیا ہے۔ بگاڑ یہ ہے کہ اصلاح کے نام پہ معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک صاحب روحانیت ہیں، وہ کہتے ہیں اصلاح ہوگی۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں شریعت کے ذریعے سے اصلاح ہوگی، وہ اپنی جگہ علم جدا کیے بیٹھے۔ ایک کہتے ہیں کہ جب تک اسلام کا سیاسی غلبہ نہ ہو تو معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان ایک ہمیں تجربہ گاہ مل گئی مسلمانوں کے لیے، اور وہ کلمے کی برکت سے۔ آپ جو فرماتے ہیں نا بار بار، وہ کوئی آپ کی روایتی جذبات نہیں، حقیقت کے عکاس ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو غازی صاحب پاکستان بننے کے بعد اب تربیت تو کرنی تھی، کیونکہ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے تسلسل کا ثمرہ تھا پاکستان۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا جی، پاکستان بن گیا، جب وہ آگے تو پاکستان بن گیا، پاکستان بن گیا۔ اب تربیت ان لوگوں نے کرنی تھی کہ جو اسلام کی روح سے واقف تھے، روحانی تربیت کرنی تھی۔ بنایا ویسے انہوں نے تھا جی، جو روحانی تربیت کرنے والے تھے، بنایا انہوں نے تھا۔ بھائی صاحب وہ بہت بیدار مغز آدمی تھے۔ محدث کچوچوی جو تھا، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دن کے تو مفتی ہوتے ہیں اور رات کے ہم راہب ہوتے ہیں، ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان۔ اور محدث کچوچوی کا آپ اگر خطبہ پڑھیں بنارس کا تو وہ اتنا طویل ہے کہ آپ ہل کے رہ جائیں گے۔ بھائی سارے پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لے لیں، پیر سیال شریف لے لیں، پیر زکوڑی لے لیں، پیر برچونڈی لے لیں، یہ جتنے پیر گولڑا شریف لے لیں، یہ جتنی گدیاں تھیں اس دور کی، یہ جو لوگ تھے یہ تو واقعی وہی لوگ تھے جو آپ تعریف جن کی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی بات بھی منوائی، اپنی ذات بھی منوائی۔ ہاں غازی صاحب وہ سیاسی بیدار مغز لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، اب دیکھیں ان کا ایک سیاسی ورژن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، اصلی مسلم لیگ، حقیقی مسلم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلم لیگ، اقبال کے خواب کی تعبیر مسلم لیگ، جو اس کو ووٹ نہیں دے گا وہ ہماری حلقہ مریدی سے نکل جائے۔
اب یہ سیاسی سوچ نہیں ہے کہ صوفی یہ کہہ رہا ہے. واہ واہ. بابو جی رحمۃ اللہ علیہ جو گولڈن شریف کے سجادہ نشین ہیں ان کے اقوال, پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ عبدالغزاروی رحمۃ اللہ علیہ, کیسے کیسے لوگ یار, عبدالحمید بدایونی, عبدالحمید بدایونی, ابو الحسنات قادری, علامہ محمود رضوی مرحوم, محمد حسین نعیمی مرحوم تو بچوں میں ہوتے تھے لیکن وہ بھی علم اٹھائے ہوئے تھے. یہ علامہ شاہ احمد نورانی کے والد شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, سفیر اسلام. اب غازی صاحب یہ دیکھیے تو وہ لوگ تھے کہ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں, کشف المحجوب قرآن پاک کی تفسیر ہے, ہم محض ایک پہلو پہ بات کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ افراد ہیں, تعلیمات ہیں, اور پھر ان کو نافذ کرنے والے ہیں. جھگڑا یہ ہوا پاکستان میں, ایک نے کہا کہ سیاسی غلبہ اسلام, ایک نے کہا شریعت کے نفاذ, ایک نے کہا روحانیت ہوگی, جبکہ ان تین عناصر کو مل کے بیٹھنا چاہیے تھا. اور وہ کب بیٹھتے کہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب ہی نہیں, ان کا مزار, اسے قضا نہ کیجئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشف المحجوب سے ہو سکتی؟ کشف المحجوب تو ہزاروں ترجمے لوگوں نے کیے, ایک نے ترجمہ کو اس نے اپنی لکھ دی اٹھا کے, وہ اختصار کیا. تو اقبال نے جو کہا ہے نا, سن لیں یہ بات کشف المحجوب کی بات, اس نے کہا سید حجویر مخدوم امم, مخدوم امم کا مخدوم امم ہے کہ داتا صاحب وہ سبق پڑھ نہیں, ابھی آتے ہیں. داتا صاحب وہ سبق پڑھا رہے تھے کہ تم نے امتوں کی قیادت کرنی ہے, ویسا پاکستان بنے گا. اس لیے داتا صاحب کا مزار پاکستان میں, ہندوستان میں نہیں ہے. اچھا, دوسری بات کہ مرقد او پیر سنجر راہ رم, لوگ اختلاف کرتے ہیں لفظ کا, ہم اسے بات نہیں کر رہے, وہ چھوڑ دیں, سجز اور سنجر ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ وہ مخدوم ہے کہ مرقد او پیر سنجر راہ رم. اور سبحان اللہ ان کے جو مرقد پاک کی برکت ہے, وہ تو امت کے جتنے بھی موجودہ مسالک ہیں ان کے اکابر سلام کرتے ہیں اب بھی آگے. جی سب سلام کرتے ہیں. کشف المحجوب معاشرے کو کیسے بدلتی ہے جی, یہ بتائیں آپ. بنیادی طور پر جو آپ کا ٹاپک ہے آج غازی صاحب, کشف المحجوب اور اصلاح معاشرہ, چند بات میں گوش گزار کروں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے تصوف کا. بھئی تصوف کے نام پر کون سا نظریہ, کون سی فکر, کون سی روحانیت اور دین کی وہ اصل تعبیر, جیسے قبلہ شاہ سے فرما رہے تھے, وہ جو تعبیر سامنے آئی تو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے تصوف کے کچھ تعریفات کی ہیں. ان تعریفات میں بھی اصلاح معاشرے کا ٹچ ہے. میں مناسب سمجھتا اگر میں آپ کے سامنے 3-4 تعریفیں پڑھوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو یہ تصوف کہتے ہیں, اس کے اندر اصلاح معاشرہ جزو لا ینفک ہے, یہ اس کا لازمی حصہ ہے. یہ ہم اس کی خود تعبیرات کر کے کوئی صوفیہ کو بڑھا چڑھا نہیں رہے, بلکہ یہ صوفیوں کے گھر کے اندر کی چیز ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ التصوف ترک کل حظ نفس, تصوف بنیادی طور پر نفس کی ہر حظ کو, ہر خواہش کو چھوڑنے کا نام ہے. یعنی نفسانی خواہشات سے فی نفسی نکلنے کا نام تصوف ہے. دوسرا پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف آپ نے نقل کی, التصوف خلقن, تصوف بنیادی طور پر اخلاق کا نام ہے. فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف, جو بندہ خلق میں جتنا زیادہ ہوگا تصوف میں بھی اتنا زیادہ ہوگا. واہ واہ واہ, یہ لازم و ملزوم ہے. یہ لازم و ملزوم, یعنی اخلاق حسنہ یہ تصوف کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اسی اخلاق حسنہ کی صوفیہ نے پرچار کیا, اور اسی اخلاق حسنہ کے زور پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا, اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت بھی فرمائی. ایک اور تعریف کی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر, اور کا تصوف 8 خصلتوں کا نام ہے, اور یہ 8 خصلتیں دیکھ لیں, یہ پورے معاشرے کے ماحول کو سمیٹ لیتی ہیں, اور پوری انبیاء کی تعلیمات کو سمیٹ لیتی. اس میں پہلی ہے سخاوت, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کی عکاسی کرتی ہے. دوسری ہے رضا, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت کی عکاسی کرتی ہے. تیسرا اس میں ہے صبر, حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی عکاسی. چوتھا ہے اشارہ, حضرت زکریا علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. پانچواں ہے غربت, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. چھٹا ہے گدڑی اور صوف کا لباس پہننا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. ساتواں ہے سیاحت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی.
اور 8واں ہے فقر محمدی الفقر و فخری، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی عکاسی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، ان 8 چیزوں کا نام تصوف ہے۔ آپ ان 8 چیزوں کو چیک کر لیں، دین کا ظاہر، دین کا باطن اور پورے معاشرے کا سیٹ اپ اس سے تشکیل پاتا ہے۔ تو گویا کہ تصوف بنیادی طور پر اپنے معنوی اطلاق میں اور اپنے مشتملات اور مندرجات میں بھی اصلاح معاشرہ کو ایک پہلو کے طور پر اڈاپٹ کرتا ہے، اور صوفیہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا جن صوفیہ کی وجہ سے اصلاح معاشرہ نہیں ہوئی، یا دین کے اس باطن کی انہوں نے دعوت کی جس سے تجرد لازم آیا اور جس سے وہ خلوت لازم آئی جو رہبانیت کی طرف چلی گئی، داتا صاحب حقیقی تصوف میں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، داتا صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو جعلی صوفیہ ہیں اس پہ بھی بہت لکھا ہے آپ نے، بہت کچھ لکھا ہے، اور وہ جتنے نفس کی شرارتیں اور کمزوریاں ہیں وہ بھی ساری بیان کی ہیں۔ وہ تو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ یہ لکھ رہا ہے، انسانی نفسیات کو جتنا داتا گنج بخش نے گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اس کو پڑھ کے۔ ویسے بھی غازی سے بھی اتفاق کی بات ہے کہ یہ انسان کی جتنی بھی ظاہری صلاحیت ہے نا، اس کا اصل مبدا اور منبع روح ہے۔ ٹھیک، تو جو بندہ روح کا بھی مطالعہ کر سکتا ہے اور اصل جگہ پر جا سکتا ہے تو اس سے پھوٹنے والی برانچز اور شاخوں کو وہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے۔ بلکہ علامہ اقبال نے تشکیل جدید الہیات جو ان کا ترجمہ ہے خطبات کا، اس میں لکھا ہے جی، انہوں نے ماہر نفسیات کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ جس طرح کہ تم ماہر نفسیات ہو نا، تم تو ظاہری علامتیں اور مادی علامتیں دے کر ججمنٹ کرتے ہو، لیکن اصل نفسیات کے ماہرین صوفیہ ہوتے ہیں جو روح کا مطالعہ کر سکتے ہیں، چونکہ ظاہر کا مطالعہ کرنا ہے آسان، باطن کا مطالعہ کرنا ہے مشکل، اور ظاہر میں جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ اصل میں باطن سے نکلتا ہے۔ دیکھو نا دین اسلام کو دیکھیں، انما الاعمال بالنیات والنیات بالعقائد، یعنی اعمال کا تعلق ہے نیت سے، نیت کا تعلق ہے عقیدے سے، اور عقیدے کا بنیادی طور پر جو تعلق ہوتا ہے یہ روحانیت سے ہوتا ہے، یہ ان معاملات سے ہوتا ہے۔ اچھا، اصلاح معاشرے کی عام طور پر 3 جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک اصلاح معاشرہ کی کچھ ہوتی ہیں نظریاتی اساس، ایک اصلاح معاشرے کے لیے کچھ عملی اقدامات، اور ایک اصلاح معاشرہ کے کچھ وہ مظاہر ہوتے ہیں جس میں اخروی نجات بھی دنیا میں نظر آئے۔ واہ، اچھا، یہ کیسے ذرا ایکسپلین؟ یہ صوفیہ کرام نے ان تینوں محاذوں پر معاشرے کو منظم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد کا جتنا نظام ہے، ایمانیات کا جتنا نظام ہے، یہ اصلاً تو غیب پر مبنی ہے، لیکن صوفیہ کو مجاہدات کی بنیاد پر، اپنے مرشدان گرامی کی تربیت کی بنیاد پر، ذکر، اذکار اور تہجد کی کثرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہ بصیرت دیتا ہے کہ غیب کلیتاً تو واضح نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کوئی سمجھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ جی ہاں، ان کو پھر نظر آتا ہے اللہ والوں کو۔ جی اچھا جی، وہ صوفی اپنی وہ بات بھی منواتا ہے، ذات بھی منواتا ہے، اور وہ اپنے صرف قول سے نہیں بات کرتا، اس کا وجود جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کشف المعجوب کے لیے صاحب کشف المعجوب بھی ہونا چاہیے، صاحب کشف المعجوب نہ ملے تو صاحب کشف المعجوب سے جنہوں نے اکتساب ضیاء اور اکتساب فیض کیا وہ ملنا چاہیے۔ غازی صاحب، آپ یہ بات بالکل درست فرما رہے ہیں۔ صوفی کا جب ہم لفظ کہتے ہیں تو لوگ بدکتے ہیں، حالانکہ بڑی واضح بات ہے کہ تزکیہ، تصفیہ، احسان یہ سب ہم معنی لفظ ہیں۔ ٹھیک، قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک، تقوی کیا ہے؟ تقوی اصلاح معاشرہ کی ایک بنیاد ہے۔ تقوی میں ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کبائر سے بچے، صغائر سے بچے، استحباب میں آئے، اچھے اخلاق اختیار کرے، لیکن جو صوفی ہے، جو تصفیہ قلب کا مالک ہے اور جس کا نفس تزکیہ کر چکا، اور ڈاکٹر جامی جو فرما رہے تھے نا مطالعہ روح، وہ اصل میں ہے کہ مشاہدہ حق، وہ مشاہدہ حق مقصود ہے نا کہ نماز میں یوں سمجھ کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، یہ تیرے نماز کا کمال ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں میری نماز کا امام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اقدس ہو،
تو مقصود شوق تیرا اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب سجود۔ اب یہ دیکھیں کہ مقصود تو ہے کہ زیارت خدا بندی انسان کا مقصود ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انسانوں کو ہم نے عبادت کے لیے بنایا۔ ترجمہ یہ کیا الا لیعرفون، کہ عبادت کا مقصد معرفت خدا بندی ہے کہ تو خدا کو پہچان لے، اور پہچان یہ کہ تو اسے دیکھ، نہیں تو کم سے کم یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھتا ہے، کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، یہ خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ اور کلمے کی جو بنیاد، دین کے اساس کلمہ ہے، اقرارم باللسان، زبان سے بار بار مانے، بار بار کہے، وتصدیقم بالقلب، اور دل کی ہر دھڑکن یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ معبود وحدہ لا شریک اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تو ختم نبوت ہے، یہی تو نبوت کا دوام ہے۔ ہمہ لمحہ ہر مکان و زمان میں انہیں نبی مان، پھر دوسرے نبی کی ضرورت نہیں پڑتی نا۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو ہو گیا، اتقوا اللہ، متقی بھی بن گئے۔ اب اگلا مرحلہ ہے جو صوفی کی آپ بات کرتے ہیں، صوفی جو ہے تقوی کا ماحول ہر کوئی بنا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ قرار نہیں رہتا اس معاشرے کے اندر۔ صوفی جو ہے اس لیے آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جی یہی تک میں آ رہا ہوں۔ اچھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تو صاحب ایمان بھی ہے، تو صاحب تقوی بھی ہے، ابھی نہ تیرے تقوی کی حفاظت ہے اور نہ تیرے ایمان کی حفاظت ہے، تو صادقین کی مجلس میں آ بیاب مجلس اقبال۔ تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ خیال، پاکیزہ عقیدہ، جیسے ہی بتا رہے تھے کہ نیت اور عقیدہ ملتے ہیں، کبھی وہ بنیاد اس کی، کبھی وہ بنیاد اس کی، نیت عقیدے کی بنیاد، عقیدہ نیت کی بنیاد، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو وہاں جب صوفی کے جو صادقین میں سے ہیں نا، کہ جس نے اپنے قلب کی گہرائیوں سے کلمے کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال کا مالک بنایا، آئیے آ جائیے میرے حضور، مجھ کو دل کی سلطنت کا ایک والی چاہیے۔ سید صاحب مجھے لینی ہے بریک، آپ کی گفتگو جاری رہے گی، بہت خوبصورت آپ نے شعر پڑھا، اور اس سے بھی اور ہمارا جو شوق ہے اس کو جلا مل رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ موضوع اصلاح معاشرہ، کشف المحجوب کی تعلیمات کس طرح اصلاح معاشرہ کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ نے کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جی نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، بندے بھی بدل جاتی ہیں، ذرا سمجھا دیں۔ جی غازی صاحب یہ بڑی واضح بات ہے۔ ایک بد کردار آدمی آیا، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا، اب اس کے اطوار اس پہ غالب آ گئے، تو پاکان خدا کی جو صحبت ہے اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود اور ان کے پاکیزہ اعمال کی برکت سے اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اور تقدیر کی چونکہ دو قسمیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم تو جو بالکل اپنی جگہ قائم ہے، تقدیر معلق دیکھیں نا، اب دعا ہے، ایک مصیبت پڑی، آئی تو رب کی طرف سے، ہم سب کہتے ہیں نا دعا مانگے تاکہ مصیبت ٹلے، الدعاء یرد القضاء، دعا تو قضا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو پاکان خدا کی محفل میں آنا اور ان کی پاکیزہ وجود مجلس میں بیٹھ کے اپنے دل کے پیالے کو کھول کے رکھنا، سیدھا کر کے رکھنا، اس سے احوال بدل جاتے ہیں، اور اسی کو تقدیر بدلنا کہتے ہیں کہ صالحین کی مجلس میں آنے کے بعد وہ اس کے احوال بدلتے ہیں۔ تقدیر معلق ان کی دعا سے، ان کی توجہ سے اور ان کے وجود کی برکت سے، صحبت طالع ترا طالع کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت۔ ڈاکٹر جامی صاحب، وہ جو حضرت نے فرمایا تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے کہ یہ مرشد کامل کا جو ہے کام دیتی ہے کشف المحجوب، جی قاضی صاحب وہی بات میں ایڈ کر دوں کہ قبلہ شاہ صاحب جیسے ارشاد فرما رہے تھے کہ صوفیاء کے بارے میں عوارف المعارف میں یہ جو تقدیر کو بدلنے والی بات ہے، انہوں نے اشارہ کیا کہ صوفی آدمی جب تصوف کے تمام عوامل پر عمل کر کے کامل بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک طاقت دیتا ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پر ہر آنے والے بندے کے دل میں اور روح میں چھپا ہوا الستو بربکم قالوا بلا کو پکڑ لیتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ ازلی بدبختی میں اور کفر پر ضدی نہ ہو۔ اچھا، تو وہ صوفی اسی وقت اس کو پکڑتا ہے اور اس کو چھیڑتا ہے اور اس بندے کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ، جیسے اس کے مظاہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت زیادہ تھے کہ صرف لوگوں نے چہرہ اقدس کی زیارت کی اور بے ساختہ کلمہ پڑھنا شروع کیا،
آپ کی اتباع کے فیض سے اور آپ کی نیابت کے فیض سے یہ مظاہر ہمیں تصوف میں بھی ملتے ہیں۔ اب وہ تو چونکہ تاریخیں محفوظ نہیں رہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو صرف چہروں سے اور آپ کی آنکھ کی توجہ سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ میرا نہ خیال کہ اس طرح کا مظاہرہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نہیں ہوا ہوگا۔ اس طرح کے مظاہر تمام اولیاء کبار کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو وہی بنیادی بات ہو رہی تھی کہ اصلاح معاشرہ کی جو نظریاتی اساس ہے، جس میں عقائد و افکار کو بنیادی اہمیت ہوتی ہے، تو صوفیہ بنیادی عقائد پر لے آنے کے لیے اپنی ولایت کے زور پر ممد اور مؤثر ہوتے ہیں۔ تو جیسے پچھلے ایک دو میں نے گزارش کی تھی، نصیر الدین چراغ دہلوی بار بار خواجہ نظام الدین صاحب کے حجرے کے نیچے آ کر کھڑے ہوں اور یہ مطالبہ کریں جی توجہ ڈالیں۔ اچھا، وہ کہیں جی آپ بہت بڑے عالم ہیں، با عمل بھی ہیں، تقوی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور جو ان نگاہوں سے اثر پڑنا ہے نا، وہ کسی اور جگہ سے نہیں آنا، آپ مجھے اللہ کا وہ وصال تام عطا فرمائیں اپنی نگاہوں کے زور پر، میں اس کا طالب ہوں۔ مجھے خلافت بھی نہیں چاہیے، باقی علم تقوی وہ میں چیزیں کر کے آ رہا ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہی وہ چیز ہے کہ یہ جو تقدیریں بدلتی ہیں، یہ ان کافروں کی، ان گناہگار لوگوں کی، ڈاکوؤں کی، زانیوں کی، کتنے لوگ تھے جو آتے تھے اور تقدیریں بدل کے لے کے جاتے تھے۔ صحیح بات۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ رات کے وقت لوگوں کی ایک مجلس بناتے تھے اور اس مجلس میں ایمان بالآخرت، آخرت کا احتساب، آخرت کی تیاری کا اتنا درس دیتے تھے کہ ہر بندہ روتا ہوا اور اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر جاتا تھا۔ اللہ، یہ اولیاء اس سطح کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر کافر مسلمان ہوئے، ڈاکو توبہ طائب ہوئے، زانی سیدھے راستے پر آئے اور چور کتب بنے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو آپ نے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اللہ کے اذن سے یہ تبدیل کرنے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میں وہ بات آپ سے پوچھی تھی کہ حضرت خواجہ نظام پاک نے فرمایا کہ جس کو مرشد نہ ملتا ہو کامل، وہ کشف المحجوب پڑھے، اس کو پیر مل جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ترتیب اس طرح کی رکھی ہے کہ اس میں ظاہر و باطن کا حسن امتزاج ہے۔ جہاں کچھ ایسے لوگ جن کی ظاہر سے باطن کی طرف تبدیلی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی باطن سے ظاہر کی طرف تبدیلی ہوتی ہے، چونکہ ان میں آپ نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کا ایک باب باندھا ہے اور اس روزے کے باب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں اس بات پر بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ روزہ صبر ہے، اور صبر کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے۔ ٹھیک، بھئی یہ کیا بات ہے؟ روزہ تو صبر ہے، لا محالہ 3 چیزوں سے، سحری سے لے کر افطاری تک۔ وہ کہتے جب میں ان سوال کو سوچ رہا تھا مجھے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ نصف ایمان کیسے ہے؟ تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بنیادی طور پر انسان کے حواس خمسہ پر پہرہ دار بن کے آیا ہے۔ واہ، اس میں آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ناک کی حفاظت اور چھونے کی حفاظت ہے۔ جس نے ایسی حفاظت کو پورا کر لیا وہ بندہ ظاہر سے تربیت یافتہ ہو گیا، یہی ظاہر کی تربیت باطن پر اثر انداز ہوگی اور اس بندے کا ایمان آہستہ آہستہ کامل ہوتا جائے گا۔ سید صاحب آپ نے لکھا ہے، سید علی ازویری نے، کہ اخلاق جو ہیں وہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک اخلاق حق تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ایک مخلوق کے ساتھ ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ اس کی رضا پہ راضی رہنا، وہ جس حال میں رکھے، آپ نے کوئی شکوہ زبان پہ نہیں لانا، بس حق تعالیٰ کے قضاء و قدر پہ راضی رہے۔ اور مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ نیک خوئی یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ آپ حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوق کی صحبت کا بار برداشت کرتے رہیں۔ جو بھی مخلوق کی طرف سے آپ کو کوئی سختی آئے وہ آپ حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر برداشت کرتے رہیں۔ یہ اخلاق کی 2 قسمیں آپ نے لکھی۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ جو اللہ کا ولی یعنی مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ جو مالک سے وابستہ رہ کے اس کے مملوک، اس کی مخلوق کی طرف فیض رسانی کرتا ہے۔
ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے، خیر الناس من ینفع ادھر الناس اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل۔ تو یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے جڑے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، بات تو چونکہ آپ نے یہ پوچھی ہے، حضرت جو یہ فرما رہے تھے کہ کشف المحجوب کیوں پڑھے، سلطان پاک رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے مرشد تھے، وہ کیوں کہتے ہیں کہ کشف المحجوب پڑھو؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ داتا صاحب اس کتاب کے اندر خود اپنے نفس کریم کے ساتھ اتریں، اپنے احوال بیان کیے کہ اس دور میں کیوں نہیں ہوتے لوگ مسلمان، ان صوفیوں کو دیکھ کے لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کردار کی صالحیت، اور کردار کی صالحیت اتنی مسلمہ ہو کہ ہر دور کے اندر وہ زندہ رہے، اور وہ تب پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ سے بے ریا ہو جائے، ہر لحاظ سے ریاکاری کو ختم کر دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی بنیاد اس کے قلب کے اندر موجود رہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھے، اور اس کے بعد وہ اللہ کا ہو جائے، اور پھر اللہ ہی کی مرضی کو اختیار کر لے۔ یہ تو ہے خدا سے تعلق۔ اخلاق برقرار ہوگا تو تعلق برقرار رہے گا نا، اور اگر بدخلقی آ جائے تو تعلق نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کے آداب ہیں کہ دل میں سوائے اس کے کسی کو نہ بسائے، اپنے معاملات میں کسی کو اس کے علاوہ کفیل نہ سمجھے، وہ مالک ہے، اپنے آپ کو کامل ملکیت سمجھے کہ ہم اس کی پراپرٹی ہیں، وہ خالق ہے، ہر شے میں اس کو محتاج، اس کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے، رازق ہے، یعنی ہر مرحلے میں اس کی صفات طیبہ کو اپنی ذات سے اور اپنے تصور سے جدا نہ کرے، کامل ایمان یہ رہے۔ اور پھر جب اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، انسانیت کی معراج یہی ہے کہ وہ بندگی میں کامل ہو۔ جب وہ بندگی میں کامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی معذور، مفلوق اور گری پڑی مخلوق سے پیار کر کے ان کو بھی پیار سے اس کے راستے پہ لے کے چلے۔ یہ مومن کامل ہے، یہ صوفی ہے۔ تو ہر شخص، ہر مسلمان کا یہ فریض ہے نا، بلغوا عنی، کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے اس کو کردار میں اتارنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ حق بندگی ہے اور یہ معرفت خداوندی ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اب صوفی کیوں نہیں کرتے، آنکھ سے کیوں نہیں مسلمان کرتے، اس کی وجہ یہ ہے، اقبال نے جو کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ لا الہ جب کہتے ہیں اس سے مراد خرد نے کہہ بھی دیا ہے جی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کلمہ پورا جب تک دل میں نہیں اترتا اس کی حقیقت، اور پھر وہ وجود پہ، حواس خمسہ پہ غالب آتی ہے، جیسے روزے کی بات فرمائے تو یہ اس کی تطبیق ہے کہ وہ پھر پورے حواس پہ غالب آ جائے، اور یہاں تک کہ آنکھ اس کی ایسی ہو۔ اب بھی دیکھیں نا، آنکھ کا ایک وہ من کی دنیا ایک کتاب ہے، آپ سجیسٹ کریں لوگوں کو وہ پڑھیں، کہ پہلے تو تصوف کے قائل نہیں تھے، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، لیکن جب قائل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب غصے سے کوئی دیکھتا ہے تو حاضر باش کپ کپا جاتا ہے، کوئی محبت سے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ماں کا دیکھنا بچہ ماں کے سینے سے آ کے لپٹتا ہے۔ تو عامی انسان کی نگاہ میں یہ قوت ہے کہ اگر غصے سے دیکھے تو جلال کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر پیار سے دیکھے تو جمال سے قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو جس کے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتیں جلوہ گر ہیں اور اس کے وجود پر وہ آشکار ہو رہی ہیں، تو الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد کلمے نال میں نحتیت ہوتی، کلمے نال بھی آئی ہوں، کلمہ میرا جنازہ پڑھیا، کلمے نال دفنا، اور الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوئی، ہاں یہ ہے الف نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، یہی تو ہے، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جائیں بوٹی لائی ہوں، یہ بوٹی۔ تو وہ کلمے کی، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی برکت یہی ہے، یہ ہے کہ اس قربت میں آئے۔ تبھی تو یہ کہتے ہیں کہ اجمیر کا امام تیری بارگاہ سے فیض یاب ہے، اور اقبال جیسا مفکر آدمی جو مغرب کے سامنے آنکھیں چار کر وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم۔ تو اب مسلمانوں کو امتوں کی جو امامت اور قیادت نصیب ہوگی تو وہ انہی لوگوں کے کردار، انہی لوگوں کی تعلیمات، انہی لوگوں کی قربت اور انہی لوگوں کی روحانی برکت سے نصیب ہوگی۔ صحیح۔ تو وہ داؤد راہبر کی ایک بات پتہ نہیں سنانی چاہیے کہ نہیں، بس آ گئی ذہن میں تو آپ کو میں سنا دوں، دلچسپ۔ داؤد راہبر جو ہے نا بہت بڑا ادیب تھا، پروفیسر اقبال کے وہ صاحبزادے تھے، عربی کے جو تھے انٹر کالج کے پرانے۔ داؤد راہبر نے بڑی کمال کی کتابیں لکھی ہیں، بعد میں کچھ ڈول گئے تھے، کچھ مذہب بھی کوئی تبدیل کر لیا، کوئی اس طرح کی باتیں سننے میں، بالکل ایسا ہی ان کے لیکن اس نے اعجاز بٹالوی کو ایک خط لکھا سیدی، وہ بڑا کمال ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ داؤد راہبر کی کتابیں پڑھے مزہ آ جاتا ہے۔
اس نے لکھا میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان آؤں. تو اعجاز بٹالوی صاحب نے اسے لکھا کہ بھائی تم نہ آنا پاکستان، آؤ گے تو پھر یہاں بھی لوگ جو ہے نا شہادت کا درجہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے اور تمہیں مرتد کی سزا مل جائے گی، یہاں مت آنا پاکستان. تم کیوں آنا چاہتے ہو؟ امریکہ میں تمہیں ساری سہولتیں. اسے جواب میں لکھا میرا دل کرتا ہے میں آؤں اور علی حجویری کی جو سیڑھیاں ہیں اس کی دیوار کے ساتھ لپٹ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، بس اس لیے پاکستان آنا چاہتا ہوں. وہاں میں آ جاؤں تو میرے اندر کی جتنی بے چینی ہے وہ ساری دور ہو جائے اور مجھے ایک سکون نصیب ہو جائے. کوچے محبوب کی خنک ہوائیں ہیں اور یہ پاکیزہ فضائیں ہیں. اتنا ماڈرن آدمی ہے جی، موسیقی پہ فلاں پہ کتنی کتابیں، درجن سے زیادہ کتابیں اور پڑھنے والی کتابیں ہیں زبردست. انگریزی، اردو، فارسی، عربی سب کچھ جانتا ہے. بنیادی طور پہ دیندار کہنے کا آدمی تھا، پھر بعد میں ادھر ادھر ہو گئے معاملات. لیکن یہ جو اس کی تڑپ ہے کہ علی حجویری کے آستانے پہ تو جی میں نے علامہ عبدالرزاق کو داڑھی سے یہاں چومتے ہوئے دیکھا، اور پیر سید محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا. پیر کرم شاہ صاحب، سید میں نے غلطی سے کہہ دیا کیونکہ وہ منع فرماتے تھے اس سے کہ میں سید نہیں ہوں، میں ہاشمی ہوں. جی تو اتنے بڑے بزرگ، آخر خواجہ نظام الدین آئے، بابا فرید گنج شکر آئے، اور یہ کشف المحجوب لوگ صوفیاء کرام پڑھاتے رہے اپنی خانقاہوں میں، درسن پڑھاتے تھے. یہ شامل رہی اور اب بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ تعلیمات کو فرد کے اندر انڈیل کے پھر وہ فرد کے وجود کو سامنے. لیکن اب تو حال یہ ہے جی، میں نے ابھی پڑھا وہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے، وہاں ان لوگوں کو بلایا ہوا ہے محکمہ اوقاف کے اندھے لوگ جو ہیں، ان کو عقل نہیں، اللہ ان کو سمجھ دے دے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر. وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی حکومت کے، وہ جو کرندے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ ایسے لوگوں کو بلایا ہے جو تصوف تو نعوذ باللہ ایک طرف رہا، اسلام کے ہی قائل نہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ جو ان کے نام میں نے پڑھے ہیں وہاں، اسلام کا مذاق اڑانے والے. اور صوفیاء کی تعلیمات وہ لوگوں کو آگے سکھائیں گے کہ کشف المحجوب کیا ہوتی ہے. کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ کشف المحجوب پہ بات کرنے کے لیے وہ لوگ آنے چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی، جو تصوف کو سمجھتے ہیں. بلائیں پیر سردار عالم وہ کریپڑ شیف والے کو بلا کے اس سے سنیں کہ بھئی کیا ہوتی ہے. یہ اس طرح کے لوگ بعمل صوفی، روحانی وجود. جی بالکل، یہ آپ درست وہ آتے ہیں، پھر اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے. اب ہم نے وہ کیا ہوا ہے، ایک لسٹ لمبی چھاپ دی، وہ جی 3 منٹ سارے اپنا منہ دکھائی کرو. میں تو اس لیے سید صاحب جاتا نہیں، آپ کے ہوتے وہ گیا تھا بس، اس کے بعد میں نہیں جاتا اس ڈرامے بازی میں. خیر جی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے آپ کتاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بنیادی طور پر جامع کتاب ہے. اس میں عوام کو بھی سبق ہے، خواص کو بھی سبق، اور خاص الخاص لوگوں کو بھی سبق. اچھا یہ بتائیں کہ اتنے صوفیاء کا انہوں نے ذکر کیا، کاملین کا، اور بڑے بڑے القابات کے ساتھ، تو یہ بھی ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو جب ان زندگیوں سے متعارف کرائیں گے، ان کا مقام، ان کے احوال بتائیں گے، تو اس سے بھی سن کے بھی لوگوں پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا، بلکہ تصوف میں جو باقاعدہ ایک تربیت کا طریقہ چلتا رہا، داتا صاحب نے وہ بھی بیان کیا ہے. اچھا، کہ ہم جس زمانے میں تھے، لوگ جو بھی کہتے تھے کہ ہمیں تصوف والی وہ روحانی کیفیت اور چاشنی سے آشنا کریں، تو اس بندے کو قبول کرتے تھے اور اس سے 3 سال میں 3 کام لیتے تھے. اچھا، پہلا سال اس سے کراتے تھے خدمت خلق. اچھا، دوسرا سال اس سے کراتے تھے ریاضت و مجاہدات. تیسرے سال اس سے کراتے تھے قلب کی نگہداشت. اگر وہ خدمت خلق میں اور اطاعت حق میں اور قلب میں جو چیزیں وارد ہوتی ہیں ان کی نگہداشت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو قبول کر لیتے تھے بطور مرید کے. وہ کہتے آپ ہماری صحبت میں رہیں، ہم تصوف کے تمام مراحل سے آپ کو لے کر جائیں گے. لیکن اگر کسی جگہ اس کو ناقص دیکھتے تو اس کو معذرت کر لیتے. یہ پھر کیا سلسلہ شروع کیا؟ اناؤنس باقاعدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی آئیں، جنہوں نے بیعت کرنی ہے کرتے جاؤ، پکڑ کے زبردستی کہتے ہیں کہ بیعت کر لو. اب تو ایک ڈرامہ بازی شروع ہوگی نا. اب چونکہ اصلاح کا جذبہ کم ہے، اپنی پیری کو چمکانے کا شاید جذبہ اس میں زیادہ لگتا ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی یہ جامعیت کی جیسے آپ نے کہا، میں ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ انسانیت سازی کی اصل میں فیکٹریاں تھیں، یہ خانقاہیں ہماری، یہ اب صنعت سازی بن گئی. بالکل صنعت اب انسانیت نیلامی کی فیکٹری ہے، نج کاری ہو رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ اچھی بھی ہے خانقاہیں، ہم نے دیکھی ہیں، لیکن جو ہے کافی حد تک. اور پھر یہ جو نمود و نمائش آ گیا نا تصوف میں، یہ بڑا خطرناک، بلکہ نمود و نمائش کے رد میں یہ جو فلیکسیں ہیں نا انہوں نے تباہی کر دیا. بڑا خوبصورت واقعہ لکھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو دادا مرشد تھے نا،
وہ مجھے ایک جنگل میں لے کر گیا اور وہاں اولیاء کی بہت بڑی نشست ہونی تھی، اور اس میں میں بھی گیا اور میرے جو مرشد تھے شیخ حسری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس میں تھے۔ تو ہم جب گئے تو میں نے دیکھا میرے مرشد صاحب آرام سے بیٹھے رہے، کچھ ہواؤں سے اڑ کے آ رہے ہیں اولیاء، اللہ، کچھ جنگلوں سے آ رہے ہیں، کچھ بہت وجاہت والے ہیں، آپ آرام کر کے بیٹھ رہے، لیکن ایک فقیر گدڑی پہنے ہوئے، بال الجھے ہوئے، پاؤں سے ننگا، وہ جب آئے تو میں نے مرشد کو بھاگتے ہوئے دوڑ کر دیکھا کہ اس کو بھاگ کر استقبال کرنے جا رہے ہیں، اس کے ہاتھ چومے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کو لا کر سب سے اونچی جگہ پر بٹھایا۔ واہ، لوگوں نے کہا حضور یہ تو حلیے سے بھی اتنا بڑا بندہ نہیں لگتا، تو آپ نے کہا اس وقت اس بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط و تعلق ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کامل نائب ہے۔ اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر قمر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین اکرام، کتاب الشفا سے نسخے وقت ہو گیا۔ ٹائیفائڈ کا بخار جو ہے اس کا روحانی علاج۔ ٹائیفائڈ بخار کی صورت میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 کل یا نارکونی بردم وردم و سلام علی ابراہیم 21 بار پڑھ کر مریض کو دم کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی اجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی کو چاہیے کہ وہ اپنے محبوب سے وابستہ رہے اور اس غدار اور بے وفا دنیا کے دندوں سے آزاد رہے، کیونکہ یہ دنیا سرائے فجور ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر حاجی اختر حسین قریشی منقد بارگاہ داتا گنج بخش میں سن سکیں۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی قریشی صاحب۔ سید حجویر مخدوم میں امم مقد پیر سنجر را حرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، تو ہے عکس علی، تو ہے ابن علی، تو ہے عکس علی، تو ہے ابن علی، نقشہ مرتضیٰ تیری کیا بات ہے، میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، فیض عالم تیرا فیض جاری رہے، آج خالی نہ کوئی بکاری رہے، آج خالی نہ کوئی بکاری رہے، اپنے نانا کی زلفوں کا صدقہ لٹا، ذل نور خدا تیری کیا بات ہے، میرے
داتا پیا سرور اولیاء